قال علیہ السلام رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان و کرم ہے، اس پاک پروردگار عالم نے ہم تمام کو مدرسہ اصلاح القرآن میڈھلی کے بنگلور میڈھلی کے درسگاہ میں آج حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آپ حضرات سے بڑے ہی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ بات عرض کر دوں کہ جو مدرسہ اصلاح القرآن آپ نے دیکھ رہے ہیں، یہ کسی کی آبیاری کی ہوئی یہ گلشن آج آپ کے سامنے ہرا بھرا دکھ رہا ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساروں کی محنتیں رہی ہیں، کاوشیں رہی ہیں۔ ان میں سر فہرست کے منور صاحب مرحوم جو آج ہمارے درمیان اور رنجیت بھائی، انہوں نے کافی محنت و مشقت کر کے آج اس مقام پر پہنچائے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور عطا فرمائے، اور جتنے حضرات بھی اس مدرسے کے لیے تعاون کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیک جزا عطا فرمائے، اور جو گزر چکے ہیں اللہ انہیں بھی اس کا ثواب عطا فرماتے، ان کے قبروں کو نور سے منور عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، آج ایک بیٹھک میں یہاں کا ایک طالب علم محمد ارشد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ان کی اس ایک بیٹھک قرآن کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے مجھے وہ یاد آ گئی کہ سنت نبوی کہوں یا سنت جبرائیل کہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ یہ جو قرآن کا سنانا، اس کی نسبت ایک تو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید القونین تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کرتی ہے، اور دوسرا صرف سید الملائکہ روح الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ جا کر یہ سلسلہ لگتا ہے۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور خوش نصیب ہے وہ بچہ محمد ارشد جو آج اللہ کے کلام کو سنا رہا ہے، اور سننے والے بڑے خوش نصیب ہیں جو سن رہے ہیں۔ ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ مدارس کو ہم کم اہمیت نہ دیں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے بارہا مطلب سنا ہوگا کہ مدرسہ جو ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ ہر ایک چیز کا سلسلہ ہوتا ہے، سلسلہ نسب ہوتا ہے، خاندانوں کا ہوتا ہے، مدارسوں کا ہوتا ہے، مسجدوں کا ہوتا ہے، علم کا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ مدارس کا سلسلہ نسب جا کر صفہ پر ٹکتا ہے، صفہ پر لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ گئے، وہاں صحابہ کرام کے سیکھنے کے لیے ایک آپ نے چبوترا بنایا، اور اس چبوترا کو عربی میں صفہ کہتے ہیں، اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ چبوترا کہتے ہیں۔ اس میں بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اسی قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اسی قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی سے ایک ہاتھ اونچا صفہ ہے، صفہ کا چبوترا جو ہے مسجد نبوی سے ایک ہاتھ اونچا ہے، نہ اس کے اوپر شروع میں نہ کوئی سائبان تھا، نہ کوئی پلر، کھلا ہوا آسمان کے نیچے، بارش میں، دھوپ میں، سردی میں انہوں نے علم حاصل کیا۔
لیکن ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی سے ایک ہاتھ اوپر کیوں ہے، یہ نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مسجد نبوی سے بڑھ کر متبرک جگہ کون سی ہو سکتی ہے، اور وہاں پہ ریاض الجنہ کا جو ٹکڑا ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہاتھ اونچا اس لیے بنایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی کہلائیں گے، اور چبوترے پہ بیٹھ کر قرآن حدیث کا علم سیکھنے والے کو طالب علم کہیں گے۔ اور اس لیے اونچا بنایا کہ لوگوں کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہر شخص برابر نہیں ہو سکتا، بالخصوص علماء کا قرآن و حدیث کا علم سیکھنے والوں کا درجہ عام انسانوں سے اونچا ہے، اللہ بلندی پہ ہے۔ اس چیز کو بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چبوترے پہ بیٹھ کر علم حاصل کر رہے تھے صحابہ کرام، اس کو اونچا بنایا۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں جو یہاں آ کر قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ کا درجہ جو ہے بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ یہ انگریزی پڑھنے والے، ڈاکٹری انجینئرنگ کرنے والے، دنیاوی علم سیکھنے والوں کا مقام آپ سے بالکل نیچے ہے۔ آپ قرآن اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس بچے نے جو قرآن مجید سنا رہا ہے، ایک بیٹھک میں سارے قرآن کو سینے پہ سویا ہوا ہے، لیا ہوا ہے، تو اس کا درجہ کتنا اونچا ہوگا، سننے والوں کے درجے کتنے اونچے ہوں گے، اس کے ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں اس مدرسے کے محتمی حضرت شاہ عبدالجبار شاہ صاحب دامت برکاتہم، کہ ان کی بڑی دن و رات کی کاوشیں، 4 گھنٹے رات سے اٹھ کر آنا، بچوں کو قرآن پاک سننا، پھر بچوں کو بیٹھانا۔ 10 روز پہلے ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ حضرت میرا ایک بچہ دوسرے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، مدرسے کا نام نہیں لوں گا، میں وہاں سے اٹھا کر یہاں ڈالنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھ سے پوچھا، میں کہ وہ بھی تو مدرسہ ہے، یہ بھی تو مدرسہ ہے، آپ نے کیا خصوصیت ایسی دیکھ لی اسلام القرآن کی جو دوسرے مدرسے اٹھا کے لا کے یہاں ڈالنا چاہتے ہیں؟ بولے میں نے ایک چیز دیکھا، اپنے سلف صالحین کا طریقہ میں نے دیکھا، اپنے اکابرین کا طریقہ دیکھا، مجھے تعجب ہوا، کیا نہ حضرت ہمارے سلف صالحین اور اکابرین کا طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ میں وہ کون سا طریقہ ہے؟ نہ صبح 4 بجے سے اٹھ کے آ کر صبح کی نماز سے قبل قرآن مجید سنتے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں، یہ طریقہ ہمارے اکابرین کا رہا ہے، لہٰذا مجھے بہت پسند آیا۔ یہ چیز اس مدرسے میں نے نہیں دیکھا، اس لیے میں اپنے بچے کو لا کے یہاں داخلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آپ نے دیکھا ہے قاری صاحب یہاں پہ سابق مدرس رہ چکے جو ابھی کا انس بن مالک کے محتمم ہیں، انہوں نے بھی دیکھا ہے کیا حضرت، اور یہاں کے طالب علم قاری اوصاف صاحب انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ حضرت صبح کتنے بھی مشغولیات رہے، رات کہیں بھی رہے پروگرام میں، لیکن صبح 4 گھنٹے کو یہاں پہنچتے ہیں۔ حضرت کو بھی معلوم ہے، مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم جو میرے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات کوئی ڈھکی اور چھپی ہوئی نہیں ہے، اسی محنت کا ثمرہ ہے جو آج بچہ آپ کو ایک بیٹھک میں قرآن سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی میں اور پڑھانے والے کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے اور للہیت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے۔ اور آج بالخصوص اسی وجہ سے قاری مجاہد اسلام اور قاری اوصاف بلائے گئے، یہ دونوں اس بچے کا مکمل قرآن آج ایک بیٹھک میں اب تک کتنے پارے ہو گئے؟ 11 ہو گئے، اور بھی انشاءاللہ 19 پارے مکمل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ اس چمن کو ایسی ہرا بھرا رہنے دے اور اس کے اندر کوئی شغاف، کوئی گندگی آنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، شیطان کی شیطانیت سے، شریروں کی شرارت سے، فتنہ وروں کے فتنے سے، کینہ پروروں کے کینہ کپڑ سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ تعالیٰ اس چمن کی حفاظت فرمائے، اور یہ چمن تا دیر تا قیامت باقی رہے۔ انہی الفاظ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔